الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. خدا تمام ان لوگوں کی مغفرت فرمائے جنہوں نے عزاداری سید الشہداء کے لیے محنت کی ہے، بالاخص مرحوم مظفر علی مرزا اور ان کی زوجہ کو خدا غریق رحمت فرمائے، اور اس عزاداری میں ان کا بڑا کردار ہے، خدا انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و عالم۔ ہماری گفتگو کیوں ہو رہی ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ ہم کسی فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے یہ گفتگو نہیں کر رہے۔ ہم نے پہلے کہا، ہر زمانے میں اور خصوصاً آج کل اس حساس دور میں جو فرقہ واریت کو ہوا دے گا وہ استعمار کا ایجنٹ ہوگا۔ ہم تمام مسلمانوں کا احترام کرتے ہیں، ہم مخصوصاً اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کو نہ فقط اپنا بھائی بلکہ اپنی جان کہتے ہیں۔ عزاداری سید الشہداء میں جتنا تشیع کا کردار ہے اتنا ہی اہل سنت نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے اور ابھی بھی کرتے ہیں۔ اگر یہاں موجود اطراف میں ہمارے بھائی تعاون نہ کرتے تو یہاں یہ عزاداری نہ ہو سکتی۔ اس عزاداری کا وہ بھی فیض پاتے ہیں، اس لیے وہ بھی تعاون کرتے ہیں۔ پھر ہم یہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری گفتگو میں کبھی کبھار لگتا ہے کہ یہ اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے یا اس کی برتری ثابت کرنے کے لیے یا اس قسم کے خیالات ذہن میں آ سکتے ہیں۔ کچھ ہماری اس گفتگو سے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی لگتا ہے کہ بھئی یہ کوئی ایسی گفتگو ہو رہی ہے جس سے کسی کو ناراضگی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے اسلام میں تفرقہ ڈالنا سازش ہے، اس سے بڑی سازش یہ ہے کہ اگر آپ اپنے خاندان، ایک خاندان کی مثال لے لیں، اگر آپ کا خاندان ہے، اس خاندان میں ایک فرد ایسا ہے جو پورے خاندان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اگر سارے خاندان کو اس کے خلاف کر دیا جائے جو خاندان کی حفاظت کر سکتا ہے تو یہ خاندان کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ مسلمانوں میں تشیع کو کافر کہنا اور مسلمان طبقہ تشیع کو اپنا جز نہ سمجھے، وہ تشیع جو اسلام کا محافظ ہے، وہ تشیع جو 50 سے زیادہ بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، اگر ساری بہنیں اپنے بھائی کو، اپنے محافظ کو اپنا دشمن سمجھنے لگے تو نقصان بہنوں کا ہے۔ میں کوئی طنز نہیں کرنا چاہتا، بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے ہم یہ اپنے عقائد اور صحیح اسلام، ہمارے عقائد سے مراد صحیح اسلام ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ یہ مائک جس کا بھی ہے اس کا میگنیٹ نیچے گر گیا، وہ بعد میں اٹھا لے۔ ہم یہ جو صحیح اسلام پیش کر رہے ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، بھئی سن تو لو، دیکھ تو لو، کم از کم آپ کو اتنا پتہ چل جائے کہ بھئی یہ بھی مسلمان ہیں
ہم تو کہتے ہیں کہ اسلام ہے ہی تشیع، لیکن ہم یہ نہیں منوانا چاہتے آپ سے. ہم اتنا منوانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے محافظ ہیں، یہ آپ کے کام آئیں گے، یہ آپ پہ اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے تیار ایک گروہ ہے، صرف کلامی زبانی نہیں ہے. ابھی غزہ کی حفاظت کس نے کی؟ اگر تشیع نہ ہوتی تو ابھی غزہ صاف ہو چکا تھا. اسرائیل کو کس نے شکست دی؟ اتنا جو اسرائیل جری ہوا وہ اسی لیے ہوا ہے کہ کہا یہ شیعہ ہیں، اور غزہ کے مسلمان اگرچہ سنی ہیں لیکن شیعوں کو پسند کرتے ہیں، ان کے پیچھے کیونکہ شیعہ ہیں اس لیے ان کو بھی مرنے دو، انہیں بھی چھوڑ دو. بات غزہ تک نہیں رکنی تھی، بات پاکستان کے بارڈر تک بھی آ گئی تھی. ہم مکتب اہل بیت کا تعارف اس لیے پیش کر رہے ہیں، یہ جملہ بھی صحیح نہیں ہے، میں اسلام کا تعارف اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے اسلام کے اصل فرقے کون کون سے ہیں. ہم اسلام کا تعارف پیش کر رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہ تشیع کا تعارف ہے. ایک شخص ہے ناصبی تھا، نواسب کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم ناصبیوں کو اپنے گروہ میں جانتے ہی نہیں ہیں. پورے مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ناصبیوں کو جنت کا جہنمی ہی کہتا ہے، جنت کی بو بھی وہ نہیں سونگھ سکتے. یہ تمام فرقے اس میں متفق ہیں. ایک ناصبی تھا، کربلا کے راستے میں بیٹھا رہتا تھا. بچے کہاں ہیں؟ میں بچوں کو سٹوری سنا رہا ہوں. جو بھی وہاں سے زائر گزرتا تھا اس کا قتل کرتا تھا کہ یہ شرک کرنے جاتے ہیں اور میں بہت بڑی عبادت کر رہا ہوں، میں شرک کو ختم کر رہا ہوں، شرک کو روک رہا ہوں. ایک بزرگ وہاں سے گزرے، یہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے پوچھا ہاں کہاں جا رہے ہو؟ کہا تم کیسے بیٹھے ہو؟ کہا میں یہاں شرک کا قمع کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، میں شرک ختم کرنے میں. تو تم شرک کیسے ختم کرتے ہو یہاں بیٹھ کے؟ میں یہاں سے لوگ شرک کرنے کربلا جاتے ہیں، جو یہاں سے گزرتا ہے کربلا جانے کے لیے اسے میں قتل کر دیتا ہوں. بزرگ نے کہا جاؤ درخت میں کے پیچھے نیچے بیٹھے چھاؤں میں، کچھ روٹیاں تھیں اسے روٹیاں کھلائی. آواز پیچھے تک آ رہی ہے تو میں زور نہ لگاؤں؟ آ رہی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آپ کی صلوات کی آواز مجھ تک نہیں آئی. صلی علی محمد و آل محمد. سلامت رہیں. کچھ روٹیاں تھیں اسے روٹیاں کھلائیں. یہ جو آپ کی سبیلوں سے گھبراتے ہیں، اس سبیلوں میں بڑا اثر ہوتا ہے. آپ پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، روٹی کھلاتے ہیں، اس میں بڑا اثر ہوتا ہے. روٹی کھلائی اسے اور اسے کہا کہ بزرگ ہوں میں، تمہیں ایک حکایت سناتا ہوں، کہانی سناتا ہوں. کہانی ہر کسی کو پسند ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو عبداللہ ابن زبیر نے بھی کہانی سننے کے لیے کہا تھا نا کہ وحی کی کوئی کہانی مجھے سناؤ. وہ کہانی بعد میں اسلام کی روایت بن گئی. اس نے کہا ایک بادشاہ تھا، شکار کے لیے نکلا. اچھا یہ کہانیاں بچے جو سن رہے ہیں یہ ساری کہانیاں ہی ہوتی ہیں کہ آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے، حقیقت کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن ان کے جو مورلز ہوتے ہیں اس میں حقیقت ہوتی ہے. ایک بادشاہ تھا، شکار کے لیے نکلا، اسے ایک ہرن نظر آیا. اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا تم اب اس ہرن کے پیچھے نہیں آؤ گے، اسے میں اکیلا شکار کروں گا. تو اس ہرن کے پیچھے گیا. ایک وزیر بھی اس کے پیچھے چلا. پھر ہرن تو انہیں نہیں ملا، راستہ بھی یہ گم کر بیٹھے. ایک بادیہ نشین کے پاس پہنچے. عربوں میں یہ رسم ہے، وہ 3 دن تک نہیں پوچھتے کہ تم ہو کون. مہمان ہے، حبیب خدا ہے، اس کی پذیرائی کرتے ہیں، ضیافت کرتے ہیں. 2 آدمی آئے. اس بادیہ نشین کے پاس کل 3 بکریاں تھیں. پہلے دن اس نے ایک بکری ذبح کی، ان کو کھلائی. ان کے کھانے کے انداز سے اسے لگا یہ کوئی اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں. اگلے دن اس نے پرانا گوشت نہیں دیا، اس نے نیا گوشت، نئی بکری ذبح کی.
تیسرے دن سے تیسری بکری سے باقی اس کی کل کائنات یہی 3 بکریاں تھیں، انہی کے دودھ سے چلتا تھا، انہی پہ وہ پلتا تھا۔ تیسرے دن اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم یہ بادشاہ سلامت ہے، ہم ان کے وزیر ہیں۔ یہاں کیسے؟ راستہ گم کر گئے۔ اس نے کہا یہ تو بڑا آسان تھا، پہلے بتاتے، رات جب ہوئی فلاں ستارے کو فالو کرو، چلتے جاؤ، تم پہنچ جاؤ گے اپنے دارالخلافہ۔ یہ وہاں پہنچے اور اس کو بلا بھیجا کہ بھائی ہم بادشاہ ہیں، ہم اسے انعام دیں گے۔ یہ بادشاہ کے محل میں گیا، بادشاہ نے اپنا دربار لگایا، تمام وزیروں کو بلایا، کہا اس نے ہم پہ ایسا احسان کیا، ہماری جان بچائی، 3 دن تک ہمیں پذیرائی کی، ہمیں 3 بکریاں کاٹ کے کھلائی، اسے کیا انعام دیا جائے؟ ایک وزیر نے کہا اس نے 3 بکریاں کھلائیں، اسے 100 بکریاں دے دو۔ دوسرے نے کہا اس نے بکری دی ہے، تم اونٹ دے دو، 100 اونٹ اس کو دے دو۔ تیسرے وزیر نے کہا اسے 1000 اشرفیاں دے دو۔ وہ جو وزیر ساتھ تھا اس نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو میں بھی عرض کروں۔ ہاں جی امان ہے۔ کہا اس نے اپنا سب کچھ تمہیں دے دیا تھا، اب حق یہ ہے کہ تم بھی اپنا سب کچھ اسے دے دو۔ بادشاہ نے کہا بات تو صحیح ہے۔ اس نے اس چرواہے کو اپنا تاج پہنا دیا، اپنا تخت دے دیا۔ بادشاہ نے، اس چرواہے نے کہا بادشاہ سلامت، یہ بادشاہی کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ آپ ہی بادشاہ رہیں۔ آپ نے یہ جو میری عزت کی ہے یہی میرے لیے بہت ہے۔ وہ جو شرک کو ختم کرنے بیٹھا تھا، اسے کہانی میں تو مزہ آتا ہے، اس نے بھی بڑے دلچسپی سے سنی، جیسے آپ بچے کہانی سن رہے تھے۔ تو اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہانی تو ایسے ہی تھی، جیسے میں نے پہلے کہا تھا یہ کہانیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، ایک سچی کہانی بھی ہے۔ سچی کہانی کیا ہے؟ کہا اس کہانی میں اس شخص نے اپنا سارا مال دیا تھا، لیکن ایک سچی کہانی اور ہے جس میں ایک شخص نے بادشاہ کے لیے اپنا سارا مال بھی دیا، اپنی جان بھی دی، اپنا کنبہ بھی دیا، اپنی عزت بھی دی، اپنے خواتین بھی دی، اپنا سب کچھ اس بادشاہ کے راہ میں دے دیا۔ کہا پھر اس بادشاہ نے کیا کیا؟ کہا اس بادشاہ نے کہا کہ میں تیرا ذکر قیامت تک قائم رکھوں گا۔ کہا سمجھا نہیں؟ کہا یہ جو تو قتل کرتا ہے نا، جو جا رہے ہیں کربلا جا رہے ہیں، یہ شرک کرنے نہیں جا رہے، یہ اس ذکر کو قائم کرنے جاتے ہیں جسے خدا نے قائم رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد۔ فتح تو ہو چکی ہے، فتح کی خوشی میں بے آواز بلند صلوات۔ تو ہم اس بوڑھے کی طرح راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم کوئی شرک نہیں کر رہے، ہم کافر نہیں ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے، ہم برہان رکھتے ہیں، ہم آیت رکھتے ہیں، ہم روایت رکھتے ہیں، ہم تاریخ رکھتے ہیں، ہم امام رکھتے ہیں، ہم ہی وہ واحد مکتب ہے جو وحی سے متصل ہے، آسمان سے متصل ہے۔ بس اس کو سمجھانے میں اگر کوئی ناراض ہو جاتا ہے، کوئی آ جاتا ہے، اور الحمدللہ بہت سے لوگ آ رہے ہیں، بہت سے لوگ آ رہے ہیں، یہاں بھی آ رہے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں سے آ رہے ہیں۔ یہ جو سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں، ان میں سے اگر صرف ایک کے آنے پر مجھے اپنی جان دینی پڑے، میں حاضر ہوں۔ اس جان کی قیمت کیا ہے؟ یہاں مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں یہاں کوئی گفتگو کروں اور یہاں کوئی ناراض ہو۔ ویسی جب ہماری گفتگو سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، گالی دیتے ہیں، مجھے وہ گالی بہت اچھی لگتی ہے۔
یہ واحد وہ گالی ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ اس کا میں نے کچھ نہیں بگاڑا، میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، نہ میں نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا، یہ وہ مجھے صرف اس لیے گالی دیتا ہے کہ اس کے حساب سے میں اہل بیت کا دفاع کر رہا ہوں۔ میں خود تو یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ تو بہت، میں اس سے بہت کم ہوں، لیکن اس کا یہ خیال ہوتا ہے، مجھے اس کا یہ خیال بہت اچھا لگتا ہے۔ میں اس کی گالی کو نہیں دیکھتا، میں اس کے اس خیال کو دیکھتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و علیہ۔ آج اسی حوالے سے، کیونکہ اسلام کی تاریخ کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اسلام جس دن کامل ہوا ہے، جس دن اسلام سے خدا راضی ہوا ہے، اس دن کا ذکر تو آنا چاہیے۔ ایک خلیفہ کے پاس، تاریخ میں دیکھ لیں وہ خلیفہ کون ہے، ایک یہودی گیا اور اس نے کہا کہ یہ میں نے آیت دیکھی ہے کہ آج کے دن، الیوم کیا ہے نا، آج کے دن دین تمہارا کامل ہوا ہے اور اللہ تمہارے دین سے راضی ہوا ہے، یہ تو دن عید کا ہے نا، اور تمہارے ہاں یہ عید کا دن نہیں ہے۔ مجھے ایک سمجھ میں نہیں آ رہا، جس دن خدا را دن ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کوئی دن ہے نا، کوئی بھی دن ہو، تو یہ دن تمہارے پاس عید نہ ہو، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس نے کہا نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی یہ عید ہے۔ کہا کب ہے؟ کہا عرفہ کے دن۔ عرفہ کا دن عید ہے مسلمانوں کی؟ عرفہ کے بعد عید الاضحیٰ بعد میں ہوتی ہے، عرفہ کا عید کا دن نہیں ہے۔ تو یہ عرفہ میں بھی نازل نہیں ہوئی ہے، یہ عرفہ کے بعد غدیر میں آیت نازل ہوئی۔ اسی لیے ہم جس دن اسلام کامل ہوا ہے اسے عید اللہ الاکبر کہتے ہیں۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کسی اور بات کی خوشی منا رہے ہیں، بھائی ہم اسلام کے کامل ہونے کی اور اللہ ہمارے دین سے راضی ہوا ہے اس پر عید مناتے ہیں۔ اب اس عید کے دن کسی کا کوئی مر بھی جائے، بھائی اتنی بڑی عید ہے، اس کے مقابل میں کوئی آ رہے ہیں، روزانہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان سب کو تو نہیں دیکھ سکتے۔ بھائی عید الاضحیٰ کے دن کوئی مر جائے کیا کریں گے؟ عید منائیں گے نا، بہت ہوگا تو وہ گھرانہ نہیں منائے گا، باقی تو منائیں گے۔ غدیر عید اللہ الاکبر۔ آپ مسلمانوں کے سٹینڈرڈز پہ آ جائیں، اپنے سٹینڈرڈ چھوڑ دیں، اور ہم کبھی بھی اپنے سٹینڈرڈ سے بات نہیں کر رہے ہوتے۔ مسلمانوں کے سٹینڈرڈ پر حدیث غدیر جیسی حدیث اسلام میں دوسری نہیں ہے، نہ عبادات میں، نہ معاملات میں، نہ توحید، نہ نبوت، نہ رسالت، نہ معاد، نہ حج، نہ روزہ، نہ نماز، کسی چیز کے لیے بھی حدیث غدیر جیسی حدیث اسلام میں نہیں ہے۔ ہماری کتابوں میں نہیں، ہم اپنی کتابوں کو بات ہی نہیں کر رہے۔ اسلام کی کتابوں میں، یعنی ہمارے بھائیوں کی، اہل سنت کی کتابوں میں جیسی حدیث غدیر ہے، ویسی دوسری کوئی حدیث نہیں ہے۔ فرض کر لیجئے یہ پنڈی کا سب سے بڑا مجمع ہو، اتنے لوگ کہیں بھی جمع نہ ہوئے ہوں، تو یہاں جو بات ہوگی وہ مختلف ہوگی جو 10 آدمیوں میں بات ہوگی۔ اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابی کو صرف یہ حدیث سنانے کے لیے بلایا گیا ہو، اور اس میں سے ہر صحابی کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ تم اس حدیث کو آگے اپنی نسلوں تک پہنچاؤ گے، ہر حاضر غائب تک، ہر والد ولد تک اس حدیث کو پہنچانے کا پابند ہے۔ یہ واحد واجب تبلیغ ہے۔ تبلیغی جماعت کو جو تبلیغ کرنا ان پہ واجب ہے وہ غدیر ہے۔ اب ان میں سے کوئی ایک آدھ تبلیغ کرنا شروع کر دیتا ہے، صرف مولا کہہ دیتا ہے تو وہ تبلیغی جماعت ناراض ہو جاتی ہے۔ اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
ایسی حدیث دوسری نہیں ہے. رسول کے بعد حدیث پر پابندی پچھلے سال ہم نے عرض کیا تھا, جنہیں وہ یاد ہو, نہیں تو سن لیجئے, ابھی بھی ہے یوٹیوب پہ. 100 سال حدیث ممنوع رہی ہے, کوئی حدیث نقل نہیں کر سکتا تھا. کیوں؟ تاکہ حدیث غدیر آگے نہ پہنچے. اور تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا. اور حدیث میں کیا مسئلہ تھا کہ حکمرانوں کو حدیث بری لگنے لگے, اہل حدیث کو حدیث اچھی نہ لگے, اہل سنت کو سنت اچھی نہ لگے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حدیث غدیر. اس پابندی کے باوجود آج ہم تک 100 سے زیادہ صحابی سے حدیث غدیر پہنچی ہے. ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے, 100 سینچری. آپ کا خیال یہ ہے کہ ہر میچ میں کوئی سینچری کر لیتا ہے. یہ تاریخ اسلام میں پہلی سینچری ہے, اس کے علاوہ کوئی اور سینچری حدیث میں ہے ہی نہیں. دوسرا بتاؤں, اس تاریخ اسلام کے اننگز میں ڈبل فگر میں بھی کوئی وارد نہیں ہوتا ہے. جن کو روایت اور یہ چیزیں تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہیں ان کے لیے اشارات ہیں صرف. جہاں کوئی ڈبل فگر میں کوئی حدیث نہ پہنچی ہو وہاں یہ حدیث سینچری کر جائے, وہ بھی کس کے بعد؟ ان حالات کے بعد کہ جس نے بھی غدیر پہ لکھا اس کی کتاب کو بھی مٹا دیا گیا, جلا دیا گیا, خود اسے بھی مار دیا گیا. تبری, تاریخ تبری آپ نے بہت سنا ہے نا, غدیر پہ کتاب لکھی, اسے مار دیا گیا. ابن عدہ نے الولایہ لکھی, کتاب جلا دی گئی. وہ فوراً الزام لگا دیتے ہیں یہ شیعہ ہے, یہ رافضی ہے, یہ واجب القتل ہے. ہم لوگ بولتے ہیں, ہمیں اتنا وہ نہیں ہوتا, لیکن اگر ادھر سے کوئی آئے تو انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ایسی حدیث ابھی بہت زیادہ ہے. میں ابھی اس میں کیونکہ وقت بھی کم ہے, اور کسی دن غدیر پڑھیں گے آپ کے پاس انشاءاللہ حیدری چوک پہ, اور پھر آپ نعرہ حیدری لگائیں گے, پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ. آگے آ جاتے ہیں حدیث غدیر کا تھوڑا سا پس منظر, اور پس منظر میں بہت آگے سے لے کے آ رہا ہوں وقت کی وجہ سے, وَإِلَّا مجھے بہت پیچھے جانا تھا, وہاں نہیں جا رہا میں. اور اگر اس پورے گفتگو کو تسلسل میں کوئی اگر کنیکٹ کر سکے تو اسے ساری بات اور زیادہ واضح سمجھ میں آئے گی. فتح مکہ کے بعد جب قریش نے اور وہاں موجود لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ اب اس حکومت کو جو رسول خدا نے قائم کی ہے جنگ سے شکست نہیں دی جا سکتی, تو انہوں نے بظاہر اسلام قبول کرنا شروع کیا. رسول خدا نے ان کو طلقاء کہا ہے, یعنی یہ جنگ کے بعد غلام تھے, یہ اسلام لائے نہیں ہیں, یہ تو غلام ہوئے ہیں, علاقہ فتح ہوا ہے, یہ ہوئے غلام. رسول خدا نے انہیں طلقاء کہا ہے, آزاد کردہ غلام. اور آگے اس میں اور آگے نہیں جاتا, اس میں بھی بہت ہے آگے, یہاں رک جاتے ہیں. ان طلقاء میں سے کچھ نے, مہاجرین میں سے کچھ نے, مہاجرین میں سے کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک کوشش کرتے ہیں مہاجرین کو کلین چٹ دیتے ہیں کہ ان میں کوئی منافق نہیں ہے. مہاجرین میں بھی تھے, انصار میں سے بھی تھے. انہوں نے فتح مکہ کے بعد کعبے کے اندر ایک میٹنگ کی, یوم صحیفہ. یہ ہم لوگوں نے اس پہ کم کام کیا ہے, ایون میں نے ابھی دیکھا تو چیٹ جی پی ٹی نے بھی جواب نہیں دیا, البتہ پراؤنٹ بدل کے پوچھیں تو وہ جواب دیتا ہے. ڈیپ سیک کو بھی پتہ نہیں چلا, ابھی میں آج ہی تھوڑا سا دیکھ رہا تھا کہ آپ کو جوانوں کو وہاں سے کیا کیا ملتا ہے میٹر. تو ابھی اس پہ آپ لوگ کام کریں, اے آئی پہ آپ کام کریں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے کل ایک بات کی تھی, مجھے ابھی یاد آ گئی, میں باتوں کو روک کر وہ بات کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ سلسلہ گفتگو کو جوڑوں گا. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد.
خواتین میں آواز نہیں جا رہی ہے کیا؟ زور لگاؤں؟ اچھا، میں تھوڑا سا ریلیکس کہ اگر آواز پہنچ گئی تو زور نہیں لگاؤں گا، وَإِلَّا زور ہے، زور لگا سکتا ہوں. لیکن باتیں تھوڑی سی آرام سے سننے کی ہیں. وہ مجلس کا ماحول نہیں بنتا، لیکن سننے کی بڑے ٹھنڈے دماغ سے سننے کی ہیں، آرام سے سننے کی ہیں. ان باتوں کو دل میں اترنا چاہیے، اس لیے میں تھوڑا سا آرام سے کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے کل توجہ دلائی، اور قدرت بھی یہ توجہ آپ کو دلا رہی ہے کہ پانی کا بہت بڑا کرائسس ابھی آنے کو ہے. یہ آئندہ والی نسلوں کو بہت زیادہ اس میں پریشانیاں ہونے کو ہیں. واٹر لیول ہم نے خود جامعۃ الکوثر میں 100 فٹ پہ پانی ہم نکالا کرتے تھے، ابھی ہم 400 فٹ پہ پہنچ گئے ہیں. 90 سے لے کر ابھی تک کتنے سال ہو گئے؟ اس حساب سے اگر چلے جائیں نہ جانے آگے 40-50 سالوں میں کیا حال ہوگا. اور یہاں بھی آپ کا پانی بہت، واٹر لیول بہت زیادہ نیچے چلا گیا ہے. اس میں آج کل اس کو ری فل کرنے کی ٹیکنالوجی کیا، یہ تو پہلے سے تھا، آٹومیٹک بھی ہو رہا تھا. ہم نے اتنا زیادہ سیمنٹ کر دیا کہ یہ جو آٹومیٹک ہوتا تھا وہ سلسلہ رک گیا. کنکریٹ کا جنگل ہم نے بنا دیا، اس کنکریٹ کے جنگل میں پانی نیچے جاتا ہی نہیں ہے. تو اگر اس کا انتظام کریں تو ڈاکٹر صاحب نے کل کہا تو ہم نے تھوڑا بہت، آج کل یہ یوٹیوب زندہ باد یہ آپ کو انفارمیشن دیتا ہے. ہم نے وہاں جا کے بھی دیکھا، تھوڑی سی سرچ کی، 2-4 منٹ لگتے ہیں، کوئی زیادہ ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ سے ریلیونٹ نہ ہو اس پہ. اتنے میں بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کو کیسے آپ پانی کو دوبارہ زمین میں بھیج سکتے ہیں اگر تھوڑی سی محنت کریں اور رین واٹر کو آپ ہارویسٹ کریں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. مکہ میں انہوں نے بیٹھ کے اجتماع کیا. اب اجتماع کرنے والے کون کون تھے تاریخ میں نام موجود ہیں، وہ آپ کے اپنے اوپر چھوڑتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے. اگر ہمارے مخالف کے پاس اتنا کچھ ہوتا نا، اور وہ صبر کر کے نہ بول کے صبر کر کے دکھاتا. میں ابھی اپنے آپ کو کسی اور چیز پہ داد نہیں دے رہا، اس پہ داد دے رہا ہوں کہ یہ سب کچھ سینے میں ہے، پھر بھی میں صبر کر رہا ہوں. جی تو بہت چاہتا ہے سب کچھ کھول کے بیان کر دو، لیکن بیان کرنے کا فائدہ تب ہے نا جب اگلا سن سکتا ہو. اور جتنا سن سکتے ہیں اتنا ذرا ہم پیش کر رہے ہیں. تھے پتہ نہیں کون تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کون تھے، لیکن تھے. انہوں نے کہا کہ اب حل یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، اسلام کے اندر آ جائیں، اور اسلام کے اندر آ کر رسول خدا اور اہل بیت کو قتل کریں، شہید کریں. ان کی تعبیر قتل ہے، ہمارے نزدیک شہادت ہے، تاکہ یہ حکومت ہمیں مل جائے. یہ جو عرش بنا دیا ہے، یہ تو تمام قبائل کو اتفاق کر کے متحد کر کے اتنی بڑی امپائر کھڑی کر دیے ان کے بقول، اس پر ہم قابض ہو سکیں. اور پھر اس کے لیے کیا 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 وہ پھر کبھی اگر آپ کے پاس، ہمارے پاس وقت ہوا، خدا نے توفیق دی تو ان سب کو ہی بیان کریں گے. اس پلان کا مجھے ابھی یاد نہیں ہے کہ پچھلے سال میں نے غزوہ تبوک کتنا بیان کیا، کتنا کیا تھا، بیان کیا بھی تھا نہیں کیا تھا. مختصر میں بیان کر دیتا ہوں. غزوہ تبوک میں میرا خیال ہے میں نے بیان کیا کیونکہ سیرت نبی کا اہم حصہ ہے. غزوہ تبوک میں ایک سازش کے تحت مدینہ سے رسول خدا کو اور اصحاب کو نکالا گیا تاکہ منافقین واپس مدینہ میں آ جائیں اور رسول خدا لشکر کے ساتھ مدینہ سے 500 کلومیٹر دور چلے جائیں اور یہ مدینہ کو ٹیک اوور کریں. جب یہ سازش آشکار ہوئی تو رسول خدا نے اسے مدینہ واپس بھیج دیا جو تنہا لشکر کو شکست دیتا تھا. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اب کتنا بڑا دل چاہیے کہ آپ کے پاس یہ حدیث ہو اور اس پہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں اور آپ آگے نکل جائیں. اب یہ پلان اے تو یہ تھا کہ مدینہ ٹیک اوور کرنا ہے. علی کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال ہے ٹیک اوور کرے. منافقین جو ایک کر کے واپس آئے. سورہ براءت پورا سورہ ہے اسی حادثے پہ. قرآن ہے یہ، کوئی حدیث بھی نہیں ہے، قرآن میں واضح بیان ہوا ہے. پلان بی انہوں نے کیا بنایا
اب نبی اپنے محافظ کے بغیر ہیں، نبی کو قتل کر دو۔ نبی پہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ عام عوام نے، میرے خیال عام شیعہ عوام نے بھی کم سنا ہوا ہے، عام سنی عوام نے تو بالکل بھی نہیں سنا ہوا کہ اصحاب نے نبی پہ قاتلانہ حملہ کیا ہوگا، سنا ہی نہیں ہے۔ ہم جب علماء اہل سنت سے بات کرتے ہیں وہ شوق ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہوا، تھوڑی دیر 2-4 کتابیں پڑھا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ نہیں پڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے، نہ کوئی اور لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس قاتلانہ حملے کے بعد رسول خدا نے جو ارشاد فرمایا، میں بالکل مختصر کر کے نکال رہا ہوں، اگر آپ کو جن بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ اس کو تھوڑا سا پڑھیں یا ہماری ایک آدھ سپیچ دیکھ لیں اس موضوع پہ۔ فی اصحابی 12 منافقہ، یہ پچھلے سال میں نے نہیں کہی تھی، اگر بات کی ہے تو رسول خدا نے کہا کہ میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، ان 12 منافقین نے مجھ پہ حملہ کیا تھا۔ یا رسول اللہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ بالکل میں جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں، اور بلیک باکس بھی تھا رسول خدا کا، حذیفہ، وہ بلیک باکس میں بھی ہے، سب کچھ، سب محفوظ ہے، سب جانتے ہیں۔ اچھا اگر جانتے ہیں تو کیوں انہیں قتل نہیں کر رہے؟ جنہوں نے رسول خدا پر قاتلانہ حملہ کیا وہ نیت نہیں ہے، انہوں نے اٹیمپٹ کیا ہے، عقبہ پہ انہوں نے آ کے باقاعدہ حملہ کیا ہے، اس پہ تو سزائے موت بنتی ہے نا۔ یہ گستاخ رسول ہیں یا نہیں ہے؟ ان کا تو سر تن سے جدا بنتا ہے، نہیں بنتا؟ لگاؤ ان کے لیے نعرے، ان کے لیے تو کوئی نعرے نہیں لگاتا۔ ان کے کہا کیوں انہیں نہیں مارے؟ کہا میں اس لیے نہیں مار رہا کہ لوگ یہ نہ کہیں جب محمد کو طاقت ملی تو اس نے اپنے اصحاب کو قتل کر دیا۔ اچھا یہ جو 12 منافق ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ان فی اصحاب 12 منافقہ فیہم 8، ان میں سے 8 ایسے ہیں جو جنت میں داخل ہو سکتے ہی نہیں ہیں، یعنی توبہ بھی نہیں ہے۔ پھر ان کی اور نشانی بتائی کہ یہ دبیلا کے مرض سے مریں گے، اصحاب ہیں اور دبیلا کے مرض سے مریں گے۔ دبیلا بھی عام مرض نہیں ہے، ملیریا نہیں ہے، کسی کسی کو ہوتا ہے۔ اب تو سب کو پتا ہے نا کہ کون کون دبیلا سے جا رہا ہے، وہ منافق ہے۔ رسول خدا نے بھی یہ نہیں سب بلیک باکس میں رکھا ہے، بتایا ہے، ایسے بتایا ہے کہ جو تلاش کرنا چاہیں حق انہیں حق مل بھی جائے، اور جو اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھنا چاہیں وہ اندھیرے میں بھی رہیں۔ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اچھا ہم سے کہتے ہیں جی اگر غدیر ہوئی ہوتی تو صحیح بخاری نے غدیر نہیں لکھی ہے، صحیح بخاری نے نہیں لکھی۔ یہ حدیث غدیر جس ہم نے کہا جس جیسی حدیث ہے ہی نہیں، 100 سے زیادہ صحابی سے آ رہی ہے، پھر بھی بخاری نے نہیں لکھی، تو یہ جو رسول پہ حملہ ہوا یہ کون سا لکھا بخاری نے؟ ہے نا بھائی، رسول پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، یہ تو بہت اہم ہے نا، نہیں لکھا۔ اچھا اس کے بعد جب رسول خدا نے فرمایا میرے اصحاب میں 8 ایسے ہیں جو دوبیلا سے مریں گے، کس نے یہ کاؤنٹ کیا اور کس نے ریکارڈ رکھا کون کون دوبیلا سے مڑا ہے؟ یہ ریکارڈ ہم تو پیش نہیں کر سکتے، آپ خود تلاش کرو نا بھئی، امت کو تلاش کرنا چاہیے تھا، امت نے تلاش کیا نہیں کیا۔ ٹھیک، تیاری شروع ہو گئی ہے غدیر کی۔ ابھی یہ تو غدیر سے پہلے ہو رہا ہے نا، غدیر سے پہلے دونوں سائڈ تیاری کر رہے ہیں۔ رسول خدا یعنی الہی نظام بھی غدیر کے لیے تیاری کر رہا ہے، جو الہی نظام کے خلاف ہیں وہ بھی غدیر کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اس لیے کہ دونوں کو پتا ہے کہ رسول خدا کا اس سال رسول خدا حج نہیں کر رہے، اگلے سال آخری حج ہے، جس رسول نے اپنی رسالت کا آغاز اعلان ولایت علی ابن ابی طالب سے کیا تھا۔ وہ رسول اپنی رسالت کا اختتام بھی اعلان ولایت علی ابن ابی طالب سے کرے گا، یہ سب کو پتا تھا۔ تو یہاں تیاری ہو رہی ہے اعلان ولایت کی،
اعلان پہلے بھی ہو گیا، یہاں تنصیب فعلی ہے، بیعت لینے کی بات ہے، سب کو جمع کر کے ایک میدان میں خلافت کا اعلان ہے، امامت کا اعلان ہے، اور وہ کہاں ہوگا؟ وہ مکہ میں ہوگا، جہاں سارے حاجی آئیں گے۔ اس سال حج پہ نہیں جا رہا، اگلے سال میں حج پہ جاؤں گا۔ اس سے پہلے ایک ٹیزر آتا ہے، وہ جو ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹریز ہیں وہ بھی جانتے ہیں، ویسے ابھی ہم سب ہیں اسی انڈسٹری سے، کیونکہ ہم سب اس انڈسٹری کے متاثرین میں سے ہیں۔ ہم وہ کھاتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کھاؤ، ہم وہ پہنتے ہیں جو ہم سے کہا جاتا ہے پہنو، ہمیں پتہ کچھ نہیں ہوتا، صرف بس فلان برانڈ ہے کافی ہے۔ دونوں تیاری کر رہے ہیں، اب یہ دونوں میں کون کون ہے ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے، لیکن رسول اور وہ الہی نظام اور رسول کے خلاف مخالفین، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، یہ دونوں تیاری کر رہے ہیں۔ حج پہ اس سال رسول خدا نے کہا اس سال میں حج پہ نہیں جاؤں گا۔ سورہ براءت نازل ہوئی، سورہ براءت کا پتہ ہے کون سی سورہ ہے؟ جی سورہ توبہ، سورہ براءت ہے، سورہ توبہ نہیں ہے۔ اس سورہ میں جو چیز نہیں ہے وہ توبہ ہے، بھئی توبہ رحمت ہے۔ سورہ براءت میں بسم اللہ بھی نہیں ہے، رحمت کا کوئی اس میں سلسلہ ہی نہیں ہے، پھر مشہور توبہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہیں برات پسند نہیں ہے، جنہیں برات پسند نہیں ہے انہوں نے توبہ مشہور کر دیا، بھئی اس میں توبہ نہیں ہے۔ یہ سورہ براءت ہے، اور یہ جو حدیث میں نقل کر رہا ہوں اس میں وہ بھی جو اب توبہ کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں سورہ براءت۔ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں حدیث، نزلت سورۃ براءہ، سورہ براءت نازل ہوئی۔ یہ بھی اہل سنت، میں کوئی چیز شیعہ پیش نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ، اگر پیش کروں تو میں بتا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ یہ صرف یہ والی چیز ہم شیعہ حدیثوں سے پیش کر رہے ہیں یا شیعہ کتابوں سے پیش کر رہے ہیں۔ سورہ براءت نازل ہوئی، فبعث بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع ابی بکر الى مکہ۔ روایت میں اسی طرح آیا ہے، میں نے صرف نام اس طرح نہیں لیا، یہ آپ کے حدیث کی کتابوں میں اسی طرح آیا ہے کہ حضرت ابو بکر کے ساتھ اس سورہ براءت کو دیکھ کر رسول خدا نے انہیں مکہ کی طرف بھیجا۔ فلما مضى، رسول نے بھیجا اور وہ چلے بھی گئے، اتا جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا انہو لن یبلغ عنک الا انت او رجل منک۔ یہ اللہ نے جو سورہ براءت نازل کی ہے اس کی تبلیغ یا آپ کر سکتے ہیں یا آپ میں سے کوئی کر سکتا ہے۔ یہاں تیاری ہو رہی ہے غدیر کی، مجھے نہیں معلوم کون کون میرے ساتھ ہے، غدیر کی تیاری ہے، غدیر اگلے سال ہے، ایک سال پہلے غدیر کی تیاری ہے۔ ٹیزر کیا ہے؟ یہاں نصب بھی ہوا ہے اور عزل بھی ہوا ہے۔ یہ جو نصب ہوا ہے اور عزل ہوا ہے یہ رسول نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا جبرائیل نے آ کے کیا ہے؟ اس میں سارا پیغام ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بس یہ وقت تھوڑا جلدی گزر جاتا ہے، اور ہم کیونکہ مجھے عشرے کا بھی اندازہ ہے کہ جہاں تک میں نے لے کے جانا ہے تو تھوڑا سا اور تیز کر دیتا ہوں، مسئلہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خطاب والے انداز سے نکلنا پڑتا ہے تاکہ مطالب آپ تک پہنچ جائیں، اور انشاءاللہ آپ اگر چیزیں مفید ہوں تو مزہ آتا ہے، صرف یہاں مزہ آنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ دونوں گروپ کام کر رہے ہیں، دونوں گروپ کون کون ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم کس گروپ میں ہیں یہ بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو الہی پلان چلا رہا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو شیطانی پلان چلا رہا ہے۔ الہی پلان کیا ہے؟ تیاری ہو رہی ہے، عزل ہو رہا ہے، نصب ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے یہ عزل اور یہ نصب الہی ہوتا ہے،
یہ مقام اگر دیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، یہ من اللہ ہوتا ہے. امام منصوص من اللہ ہوتا ہے. امام کو تم خود سے نہیں بناتے ہو. یہ اسلام کا وہ عقیدہ ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اجماع ہے. غلط تو نہیں کہہ گیا میں؟ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے. امام کو نصب کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی اور امام کو معین متعین نہیں کر سکتا ہے. یہ صرف شیعہ عقیدہ نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے. ایسا عقیدہ جس پہ ساری دنیا کے سارے مسلمان متفق ہیں، پھر اور کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ آنے والا امام مہدی ہے، سب کا اتفاق ہے کہ اسے خدا معین کرے گا. اب آخری حج شروع ہو گیا، حجۃ الوداع. معلوم بھی ہے، رسول خدا نے بھی اعلان کر دیا یہ میرا آخری حج ہے. لوگ حج کی طرف چلے. رسول تیاری میں ہیں، کیسے اعلان ہوگا؟ شیطانی طاقتیں تیاری میں ہیں کہ کیسے رسول خدا کو اعلان نہ کرنے دیا جائے. یہاں انہوں نے کچھ کام کیے جو دوسرے گروپ نے، اب میں شیطانی بھی نہیں کہتا ان کو، جو بھی آپ ان کو نام دے دیں، ٹھیک ہے نا، اپوزیشن کے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، جس نے بھی آپ کے ہیں اچھے لوگوں نے، آپ کی نظر میں اچھے ہیں، تو انہوں نے کیا شروع کیا؟ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں میں یہ فضا بنائی کہ یہ جو اللہ کا رسول ہے اس کی ہر بات حکمت پر نہیں ہوتی. اگر کوئی ایسی بات کر دے جو حکمت کے خلاف ہو، ہم لوگ حکیم ہیں، ہم سب مل کے بیٹھ کے جب شورا کریں گے، اجماع کریں گے، تو وہ تو عین حکمت ہے. اگر وہ ہماری رائے کے خلاف ہو تو رسول کی رائے میں حکمت نہیں ہے، اسے منع کیا جا سکتا ہے، اسے ٹھکرایا جا سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہوا ہے؟ اچھا، پریسائزڈ ہوا ہے. ہم کوئی نعرے نہیں لگا رہے ہیں، پریسائزڈ ہوا ہے. حج میں جب احرام کھلا اور رسول خدا نے فرمایا اب احرام ختم ہو گیا، اور تم جو احرام کی وجہ سے جو حرام تھے وہ اب تم پر حلال ہو گئے. ان لوگوں نے شور مچا دیا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو ہم حرم میں ہیں، حرم میں ہوتے ہوئے ہم ایسے کام کریں. وہ آگے جو تعبیرات ہیں نا وہ 18+ کے لیے. رسول کی مخالفت شروع کر. بھائی تمہیں رسول بتائے گا نا کب احرام کھلتا ہے، کب حلال ہوتا ہے، کب حرام ہوتا ہے. لیکن رسول کی بات پر یہ باتیں شروع کر دی کہ رسول کے فیصلے سارے ماننا ضروری نہیں ہے. دوسرا کام کیا کیا؟ سب کو پتا ہے کہ اعلان ہونا ہے وصایت و خلافت و امامت علی ابن ابی طالب کا. ابھی اگر آپ کو پتا ہو، میں کوئی سیاسی گفتگو سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے کہ آئندہ الیکشن میں کس نے آنا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اس کو نہ لانا ہو تو اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے نہیں کرتے. میڈیا ان کے پاس ہے، سوشل میڈیا ان کے پاس ہے، بہت پتہ نہیں کون کون سے میڈیا ہاؤسز کے اندر بہت سی جگہوں میں بنائے ہوئے ہیں، اپارٹمنٹس میں. ادھر لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ شروع کر دیتے ہیں پروپیگنڈا کرنا. اس زمانے کا جو میڈیا تھا اس نے علی ابن ابی طالب کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. حج سے پہلے امیر المومنین یمن میں ہے، وہاں امیر المومنین کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا. صرف میں ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں، وہ بھی حدیث کے حوالے سے، حدیث کا سہارا لے کے. اگر توجہ سے سن رہے ہیں تو صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ابھی بریدہ ہے، صحابی ہے، رسول خدا کے پاس آتا ہے، خود کہتا ہے قال ابغضت علیا بغضا لم ابغضه احدا قط، کہ میں علی سے ایسا بغض رکھتا تھا جیسا بغض کسی نے کسی سے نہیں رکھا ہے. اچھا یہ بندہ بہتر ہے؟ ہاں، یہ ان میں سے نہیں ہے. جو بغض رکھتا ہے علی کا وہ کون ہے؟ منافق. وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا.
اب یہ صحابی ہیں اور صحابی کہہ رہے کہ میں ایسا بغض رکھتا تھا علی سے جیسا بغض میں کوئی کسی سے نہیں رکھتا، اور اسی بغض میں کچھ لوگوں کو اپنا پیر مانتا تھا، کچھ کو جو میں پیر مانتا تھا اپنا، نہ کہ ان میں کوئی کمال تھا، اس بغض کی وجہ سے مانتا تھا۔ بریدہ کیوں اچھا آدمی تھا؟ اس لیے کہ یہ رسول خدا کے پاس آیا اور وہ جو پروپیگنڈا مشن چلا رہے تھے اس کا یہ متاثر تھا، یہ خود اس جماعت میں شامل نہیں تھا، اس لیے اس سے متاثر ہوا اور متاثر ہو کے رسول خدا کے پاس آیا اور علی کی شکایتیں لگانا شروع کر دی۔ رسول کے پاس بھی اب جو لوگ رسول کے پاس آ کے شکایت لگا رہے ہیں، اب آپ دیکھیں وہاں پہ میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، لوگوں کی فیس بک وال پہ کیا کیا آ رہا ہے امیر المومنین کے خلاف۔ کہتا ہے میں ابھی یہ باتیں کر رہا تھا امیر المومنین کے خلاف، اس کے بعد درمیان میں جو وہ ہے قصہ ہے اس کو میں نے فی الحال چھوڑ دیا ہے، اسے بیان کروں گا تو اس میں بہت سی چیزیں اور نکلتی ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے درمیان میں حدیث کا کچھ حصہ چھوڑا ہے تو اس کو اس لیے چھوڑا کہ اس میں کوئی بات ایسی تھی، ہے نا؟ باتیں آپ جو بھی لکھیں اس میں سے آپ بے شک علی کے مخالف، علی کے خلاف جو کچھ لکھیں اس میں سے علی کی فضیلت ہی نکلتی ہے۔ یہ معجزہ ہے، یہ امام ہوتا ہی ہے۔ قال فامسک یدی والکتاب، کہتا رسول خدا نے میرا ہاتھ تھام لیا، یعنی چپ ہو جاؤ مت بولو۔ اتبغض علیاً، رسول خدا بریدہ سے پوچھ رہے ہیں کیا علی سے بغض رکھتے ہو؟ قلت نعم، کہا ہاں میں بغض رکھتا ہوں۔ رسول خدا کو پتا تھا یہ بغض، یہ گمراہی میں لوگوں کی باتوں میں آ کے کہا فلا تبغضہ، علی سے بغض نہ رکھو۔ وَإِن كُنْتَ تُحِبُّهُ، دیکھیں یہ تو کہہ رہا ہے میں اتنا بغض رکھتا تھا لیکن اس کے دل میں جو طہارت تھی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ کربلا کے دن میں دیکھتا تھا کچھ لوگ نزدیک آتے تھے، میرے بابا پر زخم مارتے تھے، میرے بابا ان کو مار سکتے تھے نہیں مارتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ جس کی 7 نسلوں میں بھی کوئی علی ولی اللہ کہنے والا ہو، امام حسین اسے نہیں مارتے تھے۔ امام آپ کو کتنا چاہتے، آپ کی خاطر زخم کھانا برداشت ہے لیکن آپ چاہیے۔ یہاں بھی رسول خدا نے اس کے اندر اس حب کو دیکھا ہے جو اسے خود پتہ نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے تو میں تو اتنا بغض کرتا تھا جتنا کسی نے کسی سے بغض نہیں کیا۔ کہا بغض نہ رکھو علی سے، اور اگر محبت ہے تو اس محبت کو اور زیادہ کرو۔ قال فما كان من الناس احد بعد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الی من علی، کہ جب سے رسول خدا نے یہ فرمایا اور میں نے یہ سنا، بریدہ کہہ رہے ہیں صحابی رسول، اس کے بعد میں علی کا سب سے بڑا عاشق بن گیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ واہ صحابہ واہ والے کتنے علی کے عاشق بن گئے، صحابی عاشق ہو گیا۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ علی سے عشق کرو، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، صحیح مسلم۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ اس جماعت میں علی کا بغض رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ وقت آ گیا، میں کل اس کو پھر مکمل کروں گا۔ یہاں تک اگر تھوڑے سے اگر جو سننا چاہتے ہیں وہ ٹائم پہ آ جائیں، جو لوگ سننا چاہتے ہیں، باقی آپ لوگ آتے ہیں ثواب مل جاتا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اس بات کو یہیں روک رہا ہوں اور کل اس کو پھر آگے لے کے چلیں گے۔ تمام مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر عزت چاہیے تو نعرے حیدری لگاؤ۔
اگر اللہ کی مدد چاہیے تو یا علی مدد کہو. ابھی پہلے تو ہم صرف کہتے تھے نا، اب تو ہم نے دکھا بھی دیا ہے کہ اللہ کی نصرت یا علی مدد کہنے سے آتی ہے. اللہ کی نصرت کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ ایک اکیلا ملک پورے عالم کفر سے جیت جائے. یہ اللہ کی نصرت ہے. اللہ کی نصرت چاہیے یا علی مدد کو. صلوات پڑھ دیجئے محمد و عالم. اللہ اکبر یا علی. اس فرش عزا پہ آؤ. یہ فرش عزا اسلام کی عزت ہے. یہ یا حسین، اس کی طاقت کو آپ نہیں سمجھتے، دشمن سمجھتا ہے. اس عزاداری، اس میں کتنی طاقت ہے. بہت سی احادیث ہیں، وقت گزر جاتا ہے، میں لے کے آتا ہوں، پیش نہیں کر سکتا ہوں. صرف جس شہید کا آج ذکر کرنا ہے ان کی زبانی آپ کو بتاتا ہوں. ایک شخص نے عالم مکاشفہ میں حبیب کی زیارت کی. حبیب سے کہا کہ آپ تو رسول خدا کے ساتھ رہے ہیں، آپ نے جناب سیدہ کو بھی درک کیا ہے، جناب سیدہ سے آپ نے خاتون جنت سے حدیثیں نقل کی، آپ امیر المؤمنین کے ساتھ رہے ہیں، ان کے رکاب میں جنگ کی ہے، امام حسن کے ساتھ ہی رہے ہیں، صحابی رہے ہیں، اور آپ نے کربلا میں شہادت پائی ہے. آپ کو حسین نے خود خط لکھ کر بلایا تھا، من الحسین الی الحبیب، من الحسین الی الفقیہ. آپ نے آج جو فقیہ کی طاقت دیکھی ہے نا، یہ جو کچھ گمراہ کیا جاتا ہے کہ یہ فقیہ ابھی نکلے، نہیں، حسین حبیب کو فقیہ کہہ رہا ہے. زمانے امامت میں بھی فقیہ تھے، آپ تو فقیہ ہیں. آپ کے دل میں تو کوئی ایسی حسرت باقی نہیں رہی ہوگی کہ کوئی ایسا مقام کاش مجھے مل جاتا. حبیب نے کہا نہیں، ایک مقام ہے جس کی مجھے حسرت ہے. کہا وہ کیا؟ کہا میں حسین کی شہادت سے پہلے شہید ہو گیا، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ حسین پہ آنسو بہانے والوں کو جو مقام ملتا ہے، جو مقام عزاداروں کا ہے، حبیب آپ کے مقام کو دیکھ کے رشک کر رہے ہیں. حسین پہ رونے والوں کا جو مقام ہے وہ مقام مجھے نہیں مل سکا. میں عرض کروں گا حبیب، آپ امام کی خدمت میں ہیں، ہم آپ کی نیابت میں گریہ کرتے ہیں، آپ ہماری نیابت میں امام کی زیارت کریں. امام نے خط لکھا، حبیب نے خط پڑھا. بیوی نے پوچھا حبیب کیا ہے؟ کہا فرزند رسول کا خط آیا ہے. کیا ارادہ ہے؟ کہا اگر میں کربلا چلا گیا امام کی نصرت کے لیے تو تم بیوہ ہو جاؤ گے. کہا اگر نبی زادیاں بیوہ ہو رہی ہیں، کہا ہو سکتا ہے تم اسیر ہو جاؤ. کہا اگر علی کی بیٹیاں اسیر ہو رہی ہیں تو اس کنیز کی کیا حیثیت؟ کہا ہو سکتا ہے دشمن آئے اور تم سے یہ گھر بار بھی لے لے. زوجہ نے کہا لگتا ہے تم جانے کے لیے تیار نہیں ہو، میری چادر تم پہن لو، اپنا امامہ مجھے دے دو. حبیب نے کہا نہیں، میں تمہیں آزما رہا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم نے میرے بچوں کی محبت اہل بیت پہ تربیت کی ہے یا نہیں. حبیب نے اپنے غلام کو تیار کیا. صاحب آپ نے سنے ہوئے ہیں، وقت بھی آ گیا، میں مختصر کرتا ہوں.
غلام انتظار کرتا رہا نخلستان میں، حبیب کو آنے میں دیر ہو گئی۔ غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا فکر نہ کرنا، اگر آقا نہ آیا، اگر حبیب نہ آیا تو میں خود تجھ پر سوار ہو کر حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ کربلا میں لشکر کے لشکر آ رہے تھے۔ زینب ہر دفعہ پوچھتی تھی کہ آنے والے کون ہیں؟ سب دشمن حسین آ رہے تھے۔ جب امام نے خط لکھا ہے نا تو وہاں ایک خیمہ نصب کیا ہے اور فرمایا یہ میرے حبیب کا خیمہ ہے۔ جو میسرے کا علم تھا وہ لوگوں نے طلب کیا تو فرمایا نہیں، اس کا علمدار آنے والا ہے، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو حسین کے غم میں اتنا گریہ کرو کہ امام تمہارا انتظار کریں۔ وہ خیمہ جو امام حسین نے حبیب کے لیے لگایا تھا، اس خیمے کے پاس انتظار فرما رہے ہیں اور کہا کہ مہمان آنے والا ہے، حبیب آنے والا ہے۔ اتنے میں جب دھول اٹھی تو اصحاب سے فرمایا استقبال کے لیے اٹھو، میرا حبیب آ رہا ہے۔ حبیب جب پہنچے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرایا۔ جب قدموں میں گرے کربلا کی خاک کو اٹھا کر کہنے لگے امام اس خاک سے مجھے وہ خوشبو آ رہی ہے جو صفین میں امام علی نے مجھے خاک دی تھی۔ کا صفین میں جب عمار شہید ہو گئے تو میں نے امیر المومنین سے کہا کہ امام دعا کیجئے مجھے بھی عمار کی طرح شہادت نصیب ہو، تو امیر المومنین نے فرمایا نہیں حبیب، تمہیں اس سے بہتر مقام کے لیے رکھا گیا ہے، تمہیں اس سے بہتر مقام پر شہادت نصیب ہوگی۔ پھر کربلا کی خاک مجھے دی اور کہا اسے سونگو، اس خاک پر تمہیں شہادت نصیب ہوگی۔ حبیب اپنے خیمے میں آتے ہیں، جس خیمے کو امام نے حبیب کے لیے نصب کیا تھا۔ حبیب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک جوان آیا، ایسے لگا جیسے قمر بنی ہاشم آ گئے ہوں۔ میں اس جوان کو نہیں جانتا تھا۔ اس جوان نے آ کے پوچھا کہ تم میں سے حبیب کون ہے؟ حبیب نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے جو پوچھ رہا ہے حبیب کون ہے؟ کہا یہ علی اکبر ہے۔ حبیب نے اپنے آپ کو علی اکبر کے قدموں میں گرا دیا، شبیہ پیغمبر کی زیارت کی اور پوچھا آقا آپ میرا کیوں پوچھ رہے تھے؟ کہا کہ پھپھی اماں نے زینب بنت علی ابن ابی طالب نے حبیب تجھے سلام بھیجا ہے۔ حبیب نے امامہ اتارا، خاک کربلا سر میں ڈالی، کہا اللہ رے مظلومیت زینب شہزادی پر وہ دل بھی آ گیا، اس غلام کو سلام دے رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا سلامت رکھے آپ کو، خدا ان گریہ کرنے والے آوازوں پہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ اگر کوئی وفا کرے کسی سے، اگر کوئی کسی کی عزت کرے تو حسین اسے یاد رکھتے ہیں۔ آپ کے اس گریے کو جناب سیدہ قبول فرمائیں۔ جب وقت آخر آ گیا، حسین زخموں سے چور چور ہو گئے، حسین ابھی پڑے ہیں، لوگوں کا خیال ہے نہ جانے حسین زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ایک لعین نے کہا خیام پہ حملہ کرو، اگر حسین زندہ ہوئے تو کھڑے ہو جائیں گے۔ جب لعین خیام کی طرف بڑھے، حسین نے حبیب کو پکارا، یا حبیب تم کہاں ہو؟ دشمن زینب کی طرف۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ